یاد رکھیں کسی کو جسمانی طور پر زخمی کرنا یہ چھوٹی بات ہے، لیکن کسی کے جذبات زخمی کر دینے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم کسی کے جذبات زخمی کر دیں تو وہ شخص روز ہی مرتا رہتا ہے اور وہ خطرناک حالت میں چلا جاتا ہے۔ زبان کو اگر بے لگام چھوڑا جائے تو وہ اتنی تباہی کرتی ہے، جہاں بہت ساری تباہ کن چیزیں ہیں، انسان کو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہاں پر زبان بھی دوسرے انسان کے لیے بہت زیادہ ضرر پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ الفاظ انسانوں کو جوڑ بھی دیتے ہیں اور ہمارے الفاظ توڑ بھی دیتے ہیں۔ الفاظ جوڑتے بھی ہیں، الفاظ توڑتے بھی ہیں، الفاظ شفا بھی دے دیتے ہیں، الفاظ جو ہیں بحال بھی کر دیتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ کسی کو مضبوط بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان سے جو ہے وہ ہمیشہ اچھے الفاظ، مثبت الفاظ ایک دوسرے کو دلیری دینے کے لیے نکالنے چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں کبھی اپنے منہ سے منفی الفاظ نہ نکالیں۔ ہمیں اپنی زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ہم ان کے لیے ایسے الفاظ بولیں کہ لوگ مضبوط ہو جائیں، لوگ بحال ہو جائیں۔ ہماری زبان شائستہ ہونی چاہیے، ہماری زبان شیریں ہونی چاہیے، ہماری زبان جو ہے وہ لوگوں کو گھائل نہ کرے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو مثبت سے مثبت پہلوؤں میں استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ کو سلام۔ یعقوب رسول کا خط 3 باب اس کی پہلی 12 آیات۔ اے میرے بھائیو، تم میں بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرۂ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ زبان کے تعلق سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے زبان کے بارے میں کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے۔ اگرچہ معاشرے کے اندر دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم انسانی معاشروں کی بات کر رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے بنتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ انسان بڑے حساس جذبات کا مالک ہوتا ہے
اور خاص طور پہ خواتین تو بہت ہی زیادہ حساس جذبات کی مالک ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خادمین ہیں جو اپنے لوگوں کو زبان کے متعلق نہیں سکھاتے، زبان کے بارے میں بات نہیں کرتے، زبان پر اتنے سارے پیغامات نہیں دیے جاتے، لیکن یہ بہت بڑی ہماری خادموں کی کمزوری ہے، جبکہ بائبل مقدس زبان کے اوپر بہت کلام کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں زبان کے اوپر بہت زیادہ کلام ہوا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام میں سے زبان کے متعلق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، جو میں نے پیسج پڑھا ہے، جو میں نے کانٹیکسٹ پڑھا ہے، وہ زبان کو وہ بتا رہے ہیں کہ زبان ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر زبان کو قابو نہ کیا جائے تو زبان ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ جیسے لوگ گھوڑے کو قابو کر لیتے ہیں، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالتے ہیں اور ذرا سی اس کی لگام کو کھینچتے ہیں تو گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے۔ تو وہ رسول کہہ رہا ہے، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، ہمیں اپنی زبان کو لگام دینی ہے، ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے وہ یعقوب رسول لکھتے ہیں کہ جیسے ایک جہاز چلانے والا مانجھی جو ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی جو پتوار ہوتی ہے، پتوار دراصل کہتے ہیں سٹیئرنگ کو، جہاز کے سٹیئرنگ کو پتوار کہتے ہیں، تو وہ جو اس پتوار ہوتی ہے اس کو گھماتا ہے تو پورا جہاز گھومتا جاتا ہے ہواؤں کے اندر۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح زبان ہے، زبان جو ہے وہ پورے بدن کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس لیے ہمیں زبان کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر یعقوب رسول اسی حصے میں لکھتے ہیں کہ زبان کو وہ کہتے ہیں یہ ایک آگ ہے، پھر زبان ایک شرارت کا عالم ہے، زبان انسان کی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں زبان ایک بلا ہے، زبان جو ہے وہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں زبان ایک آگ ہے، زبان ایک بلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کتنی بیوائیں موجود ہیں، کتنے یتیم موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو گئی ہے چاہے ان کے حالات کچھ بھی ہوں، کیسے کیسے لوگ پریشان لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو دکھی لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی جذبات کی پرواہ نہ کر کے کوئی بھی لفظ زبان سے نکال دیں گے یا فائر کر دیں گے، زبان کھول کر لفظوں کی فائر کریں گے، لفظوں کے بلٹ ماریں گے تو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اکثر بیواؤں کو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں۔ طلاق یافتہ جو لوگ ہیں ان کا ریزن کیا تھا، ان کی وجہ کیا تھی، انہوں نے طلاق کیوں لی، کیا سبب تھا، لیکن لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں اپنے منہ سے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہمیں اس لیے لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں زبان کی خرابیاں، زبان کی 5 خرابیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ نمبر 1، انسان کا باتونی ہونا۔ امثال 10 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دنا ہے۔ اگر بندہ باتونی ہوگا تو وہ کلام کے خلاف چل رہا ہے۔ لوگ پیکج لگا لیتے ہیں، لوگ واٹس ایپ پر باتیں کرتے ہیں، لوگ بولتے ہی رہتے ہیں سارا دن۔ کلام میں لکھا ہے اگر باتوں کی کثرت ہوگی تو خطائیں ہوں گی، بات خراب ہو جائے گی، خطا پر خطا ہوتی جائے گی، زبان خطائیں کرائے گی۔ نمبر 2، فضول اور نکمے الفاظ بولنے۔ متی 12 باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ ہم جو ہے نکمی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، جس طرح کا مرضی مذاق کر دیتے ہیں، جس طرح مرضی بول دیتے ہیں، منہ سے نکمی باتیں نکالتے ہیں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ہر ایک نکمی بات جو آدمی کے منہ سے نکلے گی اس کو عدالت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 3، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ احبار 19 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے میں آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ احبار میں لکھا ہے تو ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا،
ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتے پھرنا، جیسے کہتے ہیں کھٹی میٹھی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ احبار کی کتاب میں سخت منع کیا گیا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، لتراپن کرتے نہ پھرنا، اپنے ہمسایہ کا خون کرنے میں آمادہ نہ ہونا۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا۔ امثال 12:22 میں لکھا ہے، جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے، لیکن راست کار اس کی خوشنودی ہیں۔ یاد رکھیں، کلام میں لکھا ہے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ ہماری زبان بعض کا جھوٹ بول دیتی ہے، ہم جھوٹی باتیں کر جاتے ہیں، ہم سچائی کو کھینچ کر بگاڑ دیتے ہیں، ہم اپنے منہ سے جھوٹ بول کر اپنے منہ کو ناپاک کر لیتے ہیں۔ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو آج کی شام اپنی زبان کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، خوشامد الفاظ بولنے۔ پور 12 باب کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، اے خداوند بچا لے، کیونکہ کوئی دیندار نہیں رہا اور ایمانت دار لوگ بنی آدم سے مٹ گئے۔ وہ اپنے ہمسایہ سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ خوشامدی لبوں سے دو رنگی باتیں کرتے ہیں۔ خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے زبان کی 5 خرابیاں رکھی ہیں۔ نمبر 1، باتونی ہونا۔ نمبر 2، فضول اور نکمے الفاظ زبان سے نکالنے۔ نمبر 3، زبان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ اور نمبر 4، اپنی زبان سے جھوٹ بولنا۔ اور نمبر 5، اپنی زبان سے خوشامد الفاظ کہنے۔ ہم زبان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج رسول کہہ رہے ہیں، جس طرح گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے اور لگام کے ذریعے پورا گھوڑا قابو میں آ جاتا ہے، اس طرح ہم لوگ بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تاکہ ہمارا سارا بدن قابو میں رہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔